بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صورتحال میرا خیال میں خاصی دلچسپ ہے کہ 3-4 مہینے ہوئے ہیں شاید مجھے اس ویلاگ کو سٹارٹ کیے ہوئے۔ موضوع ہمارا ایک ہی ہے، اس کے اندر جو مواد ہیں وہ البتہ بدلتے رہتے ہیں، یا اس کے اوپر جو مختلف تجزیہ ہوتا ہے اس کے کئی زاویے ہوتے ہیں، تو اس کے رخ بدلتے رہتے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ، بہت پہلے بھی اور کچھ دن پہلے بھی اپنے ویلاگز میں کہا ہے، موجودہ جو ہمارے سیاسی صورتحال ہے اور جو اس وقت گہما گہمی کہہ لیں یا افراتفری کہہ لیں یا سیاسی ابتری کہہ لیں، اس میں 3 اس وقت پلیئر سامنے ہیں۔ ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جو کہ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ بااختیار اور سب سے زیادہ مستحکم، اور ایک یونٹ ہے، ان کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اگر اندرون خانہ کوئی بحث و تمیز ہوتی بھی ہے تو بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایک آپ مشاورت کرتے ہیں یا ایک عام بحث کرتے ہیں اس لحاظ سے۔ اور ایک ہے حکومتی پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چند اتحادی، اور جو اپنے آپ کو کہتی پھر بھی اکیلی ہے، یعنی کہ جو باقی 5-6 پارٹی ساتھ ملائی ہوئی ہیں وہ ان کو شامل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اکیلے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف پی ڈی ایم ہے، جس میں سے 2 بڑی پارٹیز ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب تیسری پارٹی ہے، خاصی اثر و رسوخ والی۔ جماعت اسلامی اپنے طور پہ ایک سیاست کر رہی ہے، لیکن ابھی تک اس سیاست میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید چونکہ ادھر ٹینشن اتنی زیادہ ہے تو وہ اس طرح نظروں میں نہیں جچی، جس طریقے سے یہ تینوں فریق جو ہیں اس وقت مختلف موضوعات میں جو ہے یا مختلف گفتگو میں جو بھی کریں موضوع یہی ہوتے ہیں۔ بات اس میں ایک ہی ہے کہ تینوں جو فریق پی ڈی ایم، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ، تینوں کے اندر وہ یکسوئی نہیں ہے جس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ پی ڈی ایم میں تو بالکل ہی نہیں ہے، وہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لیتی ہے، اور کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے رکھ رکھاؤ بھی آتا ہے، اور لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گفتگو اندرون خانے چل رہی ہے۔ پی ٹی آئی تو بانگ ڈول کہتی ہے، دھڑلے سے کہتی ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں، اور پی ڈی ایم سے ان کی دشمنی بڑی سخت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہمارے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہنے کی بات ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں، کہہ بھی کیا حرج ہے، کہنے میں کیا حرج ہے، آپ کچھ بھی کہہ دیں۔ کہتے ہیں نا، کہنے میں اور کرنے میں جو تضاد جب آئے تو ایک اور چیز ہے۔ میرا صرف نقطہ یہاں پہ رہنما اصول یہ ہے کہ تینوں جو گروپس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص بھی نہیں ہیں اور جوڑ توڑ میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی تو بہرحال ایک آگ اور پانی کا ملاپ ہے والی بات ہے، ہو نہیں سکتا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پی ڈی ایم بھی کبھی کبھی ریچھ جاتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، جو اصل مسئلہ ہے وہ اس کا حل تو ہونا نہیں ہے۔ جو اگر بلڈنگ آپ نے پوری گرا بھی دی جس پر نالے کے فالٹی ہونے پہ، اور دوبارہ لگا بھی دیا تو پر نالہ وہی کا وہیں۔ اس میں یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، چاہے سینٹ کا ہو چاہے ضمنی الیکشن ہو میں آج کل کے، یہ اس سے پہلے پچھلے 4-5-6 سال کی سیاست ہے، سب کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہی ڈسیزن میکنگ کا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں تو پھر دوبارہ تھوڑا سا پھر آگے دوبارہ اس پہ کو ٹچ کریں گے۔ سپریم کورٹ جو کہ سینٹ کے الیکشن میں بیلٹ اوپن ہونے چاہیے یا سیکرٹ ہونے چاہیے پر بحث جاری ہے۔ نظر ربانی صاحب نے بہترین بہت اچھے آرگومنٹس دیے، فاروق نائک صاحب میرا خیال میں آپ کو کل آرگومنٹ دیں گے۔ بظاہر سپریم کورٹ جو گزر گیا کل اور جو آج ہے، اس میں ان کا یہ ہے کہ رجحان پتہ چل گیا ہے کہ سپریم کورٹ باوجود ہے کہ اپنی اگر ان کی خواہش ہے اور اس خواہش کا وہ کچھ نہ کچھ اظہار بھی کرتے رہے، یا کوئی اس کے اندر سوچا کہ ہم
ایک سپریم کورٹ کا نظریہ ضرورت کے تحت کوئی رول نکالیں تو وہ ایک پبلک پریشر، پھر وکلاء کا پریشر، وہ سارا انہوں نے موڈ دیکھ لیا لوگوں کا. تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پبلک جو ہے، پبلک کا جو موڈ ہے، چاہے ہمارے عسکری ادارے ہوں، چاہے ہماری سپریم کورٹ ہو، چاہے کوئی ہو، بہرحال وہ اس کے لیے ان کا ایک رکھ رکھاؤ ہے. اس کے لیے وہ اندھا دھند والی دھند جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے. کہ پبلک کو جب دیکھتے ہیں کہ پبلک اس کے اندر دلچسپی رکھ رہی ہے اور پبلک اس کے بارے میں ایک جذبات رکھتی ہے، تو آپ یکدم دیکھیں گے کہ رویے چینج ہو جاتے ہیں. تو سپریم کورٹ کا رویہ بہرحال قانونی طور پہ جیسے ہے آج تبدیل ہے، یہ کم از کم جو کومنٹس آئے ہیں، اور وہ لگتا یہی ہے کہ شاید ادھر دال نہ کر لے. لیکن اس میں ایک کومنٹ میں دیتا جاؤں کہ اس حکومت کی بدنیتی دیکھیں کہ انہوں نے اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس جاری تھا چند ہفتے پہلے، وہاں پہ انہوں نے قانون سازی کی کوشش کی، اور قانون سازی کی کوشش میں انہیں پتہ چل گیا کہ لوگوں نے اٹھا کے وہ جتنے قانون سازی کے جتنے کاغذ تھے وہ اسپیکر کے اوپر ڈالے، اور جو آپ نے دھما چوکڑی دیکھی، انہوں نے دیکھا کہ یہاں دال ہی غلطی ہو، یہاں تو بہت زیادہ فساد کا خطرہ ہے. تو یہ سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے کہ ہمیں ایڈوائس دی جائے. کیا ایڈوائس دی جائے کہ آیا آئین میں ترمیم چاہیے یا قانون سازی چاہیے، سینٹ کی خفیہ بیلٹنگ میں یا اوپن بیلٹنگ میں. ابھی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چل ہی رہا تھا، اور اسمبلی اور سینٹ برخاست ہوئے، ادھر اسمبلی اور سینٹ برخاست ہوئے، ادھر آرڈیننس لے آئے، کیونکہ آرڈیننس اب لا سکتے ہیں 120 دن کے لیے اگر سینٹ اور اسمبلی سیشن میں نہیں ہے تو وزیر اعظم کی ریکمنڈیشن پہ. تو وہ آرڈیننس لے آئے، اور ان کا مطلب یہ تھا کہ اسی دوران میں سپریم کورٹ کا کیس چلتا بھی رہے تو 3 مارچ تک اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس نہ بلوایا جائے تو ہم اوپن بیلٹنگ کروائیں گے. خیر، اور پلوں پہ یہ کئی بہت سارا پانی گزر گیا. اپنے جو تحریک انصاف کے جو حالات تھے وہ اتنے دگردوں ہو گئے، اور اتنی اندر کے چپکلش ہیں جن میں خود تھوڑی دیر میں ہم کومنٹس دیں گے. تو انہوں نے آرڈیننس جو ہے گو موجود ہے اوپن بیلٹنگ کا، اور اگر الیکشن ہو تو آرڈیننس کے تحت اوپن بیلٹنگ ہوگی. یہ گورنمنٹ کے ارادے ہیں، وہ کہتے ہیں نا نیتیں یہ ہیں. تو ادھر سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی ان کا فیصلہ آ جانا ہے. اب اس صورت میں حکومت کا دیکھ لیں کہ اسمبلی بے عزتی ہوئی، سپریم کورٹ گئے، سبکی ہوئی، آرڈیننس لے آئے، اور پھر اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے آگے بڑھا جائے. اپنے آپ کو ایسے شو کر رہے ہیں جیسے کوئی بڑی کوئی جمہوریت کی رکھوالی کر رہے ہیں. اتنے بے شرم ہیں کہ جو سینٹ کے الیکشن کے چیئرمین کا انتخاب تھا، جو کہ جس پارٹی کا جو ان کا اپنا بندہ نہیں ہے، وہ باپ بلوچستان کی پارٹی کے جو چیئرمین ہمارے سینٹ کے سجرانی صاحب، وہ وزیر اعظم صاحب اس طرح ہیں، اور اس کو جتوانے کے لیے انہوں نے 13-14 ووٹس جو ہیں پیپلز پارٹی کی اور مسلم نون کے توڑے. اب بنے پھر رہے ہیں جناب والا، ایسے منہ پہ معصومیت ڈال کے، اور جمہوریت کا نمبردار جیسے کوئی صحابہ کرام کی سیرت کے لوگ موجود ہو اور وہ اس طرح پیش کر رہے ہوں. فرما رہے ہیں جی قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا. آج یہ شبلی سے فراز اور ادارہ فرماتے ہیں، وہ تو فرمایا ڈسکر کے NA-75 کے بارے میں، اس میں بھی تبصرہ کریں گے، لیکن قول و فعل میں تضاد، وہ آپ کے قول اور آپ کا تضاد. یو ٹرن کے بارے میں ایک فلسفہ ہے، صبح ایک بات کرتے ہیں، شام کو دوسری کرتے ہیں. اسی ٹکٹ کے دیکھ لیں کتنوں کو دے کے واپس دیے. کون سی بات کی ہے، کون سا قول ہے جس کی شام تک نفی نہیں ہوئی؟ صبح ایک بات کرتے ہیں، شام تک نفی ہو جاتی ہے. جیسے شور ہو کے پڑتا ہے، کیونکہ بدنیتیوں کے اوپر آپ یہ قول تھے. بدنیتیوں کے قول جب سامنے آتے ہیں تو باقیوں کو تو چھوڑے، پارٹی اپنی آنے اس کا آپ کا جو ہے نشہ ہرن کر دیتی ہے اور آپ کے بخیوں دے کے رکھ دیتی ہے. اسی دوران میں قاضی فیضیہ صاحب نے ایک اختلافی نوٹ لکھا، کل ہی میں نے بات کی، میں اس میں تفصیل سے بات کروں گا کہ قاضی فیضیہ صاحب کا اختلافی نوٹ جو ہے اس میں صرف ایک فقرہ میں ضرور کہتا جاؤں گا کہ اس نے ہمارے سپریم کورٹ کے جو ایکسپوز کیا کہ پوری سپریم کورٹ کی جو اندر کا نظام ہے اس کا بھانڈا بیٹ چڑھا ہے، پھوڑ دیا ہے. کمال کا اس کے پورا پروگرام کرنا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اسی کے سہارے کرنا ہے، کیونکہ ادروائز میں کروں تو شاید پتہ نہیں کتنا طبیعت پہ گراں گزرے اور کتنا میں قانونی طور پہ کانٹیمپٹ کر سکوں. پتہ نہیں وہ کانٹیمپٹ کیا چیز ہوتی ہے.
اور وہ کون سی عزت اور کون سے وقار ہے ہمارے جس کی بڑی ہم بے توقیری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قاضی فیض عیسیٰ کا میں تبصرہ کروں گا، کمال کی چیز ہے، میں کہتا ہوں آپ کے لیے میوزک ہوگا جو جو باتیں انہوں نے کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے ایک ایک لفظ میں سپریم کورٹ کے 4 ججز کے فیصلے کا تجزیاتی انالیسس کیا، ان کو انہوں نے سائٹ کیا، انہوں نے اٹھا کے فیصلہ لکھ کے وہ بھی انہوں نے بھی جاری کر دیا ہے، انہوں نے کہا یہ تو یہ صحیح۔ اب صورتحال یہ ہے جی کہ مریم نواز صاحبہ نے آج بڑی دھواں پریس کانفرنس کی اور پھر وزیر آباد پہنچی ہوئی ہیں، اور وزیر آباد میں بھی ابھی وہ تقریر کر رہی ہیں۔ میرا خیال ہے تقریر بھی ان کی اس پریس کانفرنس کے مطابق ہوگی جو لاہور سے چلتی ہوئی کر گئی ہیں۔ ایک تو حمزہ شہباز شریف صاحب کی آج ضمانت ہو گئی ہے، امید ہے وہ کل تک رہا ہو جائیں گے، اگر آج میں چل کے بن گئے تو آج شام تک ہو جائیں گے۔ ان کے اچھی خبر تھی، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے میں 1 تھی، اب 1 اور 1 11 ہو گئے ہیں، تو چنانچہ میری بڑی طاقت آ گئی ہے۔ اب مریم نواز بہرحال بڑے بھرپور طریقے سے جا رہی ہیں اور بھرپور طریقے سے نظام چلا رہی ہے۔ ساتھ ہی خبر آ گئی جی کہ نیب نے ان کو صبح نوٹس دے دیا ہے، پریس کانفرنس میں بتایا جی کہ وہ نوٹس کو ایسا جون تک ابھی تک نہیں پہنچا۔ میرا دل کرتا ہے کہ 3 مارچ کو اگر نوٹس دیا تو اس کو نبھائیں، 2 مارچ کو شاید، اور مریم نواز کو جیل میں ڈالیں، قاضی فیض عیسیٰ کو سپریم کورٹ سے نکالیں، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلائیں اور ان کو بھی نکال دیں۔ یہ بڑے آسان کام ہے، زندگی آسان ہو جائے گی، اور بھی کو 15 20 40 50 ملتے ہیں، سب کو جیل میں ڈالیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ میانمار جیسی جگہ پہ تو بادشاہ کا حشر جو کچھ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ وہاں کا جو شیر ہے نا، جو پنجرے سے نکل کے اسے میانمار میں وہ کی حکومت کا تخت الٹ کے اس کو اپنے قبضے میں لیا ہے، وہ بیچارہ اپنی جان بچاتا پھر رہا ہے، اس سمجھ نہیں آتی کہ اس کو آگے کیسے چلایا جائے، اس کے اوپر بم مارے جائیں اپنے ملک کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے، کوئی اور نظام چلایا جائے۔ ترکی میں اس سے پہلے دیکھ لیا تھا۔ یہ حالات میں ہوتے ہیں نا، ایسے نہیں ہوتے، اور پاکستان کے اندر بھی چونکہ ساری چیزیں پولیٹیسائزڈ ہیں، جانے تو انہیں جانے، گولی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں، ساری پالیٹکس ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے 2-4 باتیں اور بھی بڑی اہم کی، اور NS-75 کے حوالے سے کی۔ NS-75 میں عمران خان نے کمال مہارت سے، دیکھیں ان کی چالاکی دیکھیں، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی ایک کروکیڈنیس میں مجھے لفظ نہیں سمجھ آتی کہ اس سے زیادہ جو لفظ ہیں وہ زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ ایک جو کروکیڈنیس ہے وہ ایٹ اٹس ورسٹ ہے، ایٹ اٹس بیسٹ، کمال فن ہے چالاکی میں اور ٹھائی گیری میں۔ ٹویٹ کی کہ ہم 20 میں دوبارہ الیکشن کراتے ہیں، بڑا کمال کر رہے ہیں جناب، وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارا لیڈر اسے تو آفر کر دی ہے۔ نا جی حضور، کل ہی میں نے کہا تھا یہ FIR ہیں، یہ جیل ہے، یہ آئین کی بے حرمتی بھی ہے، اس کے اندر تو تعین ہو جائے تو یہ پھانسی کی سزا بھی ہے۔ مریم نواز نے تو براڈ شیٹ کے بارے میں کہا ہے کہ 45 لاکھ روپیہ اپنے نواز شریف کو کے پیسے نکلوانے گئے تھے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی ریکوری کے لیے گئے تھے، لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ چور ٹبر ہے کہ براڈ کے وہ فلیٹس ہمارے ہیں، ایک زبان سے نکلا، صرف نکلا، اس کا معاوضہ دیا 45 لاکھ روپے نواز شریف صاحب کو براڈ شیٹ کے اندر، اور اس کے علاوہ 10 ارب روپیہ دے چکے ہیں۔ وہ صحیح کہتی ہے کہ میں تمہیں گھر بکواؤں گی، چاہے 300 کنال کا بنی گالا کا گھر بکتا ہے، چاہے کوئی اور بکتا ہے، بکوانا چاہیے۔ جو شریک جرم رہے ہیں 2001 سے لے کے 2000 سے لے کے آج تک، صرف اس کام کے لیے کہ نواز شریف کو نکالا جائے، اور نواز شریف کو نکال کے اور کسی طریقے سے نظام کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے، یہ سلسلہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے۔ میں کبھی اس میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ذہنیت ہوتی ہے جو پچھلے 70 سال سے یہ کار فرما ہے۔ جب آپ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچے، اب ملک میں تباہی بربادی پھیلا دیتے ہیں۔ جنرل ظہیر الاسلام صاحب ریٹائر ہونے لگے تھے، اب تو ہر بندے کو پتہ ہے، وہ نواز شریف صاحب کی حکومت کا تخت اٹھنا چاہتے تھے کہ ان کی ریٹائرمنٹ قریب آ رہی تھی۔ رحیل شریف صاحب ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچے 2016 میں تو پہنامہ آ گیا، پاکستان کی اینٹ سیٹ بچ گئی۔ بھائی جب کسی کی ریٹائرمنٹ آ جائے، کسی افسر کی، کسی جج کی، کسی پاکستانی کی، وہ کھوسا صاحب کی ریٹائرمنٹ کے قریب آ گئی تو یہ پاکستان کی اینٹ سیٹ بچ رہی ہے۔ ایوب خان کی ریٹائرمنٹ جب بھی قریب آئی، پاکستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ آپ لوگوں کا یہ نوکری پیشہ لوگوں کی ذہنیت ہے، میں پورا کروں گا، اس کا نفسیاتی انالیسس کروں گا کہ ایک نوکری ہوتی ہے، چونکہ آپ ایک جونیئر ہو کے ہمیشہ جب بھرتی ہوتے ہیں سارا نظام آپ کے اوپر ہوتا ہے، پھر یکدم آپ ایک دوسرے نظام کے اوپر آ جاتے ہو۔ وہ 3 سال 4 سال جب آپ کو ملتے ہیں، یا کوئی گریڈ 22 کا افسر ہے اس کو 2-3 سال ملتے ہیں، یا کوئی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنتا ہے 6 مہینے سال کے لیے، اس کے دماغ میں فوراً آتا ہے کہ یہ اختیارات، یہ طاقت
یہ چند مہینے بعد چلی جائے گی، بس پھر تو پاکستان کی ایسی تیسی اینٹ سے اینٹ بجا کے لگ جاتی ہے۔ پھر وسیع تر قومی مفاد کے تحت پاکستان کے اندر وہ اقدامات ہوتے ہیں کہ آئین جائے بھاڑ میں، وسیع تر قومی مفاد، کیونکہ ایکسٹینشن لینا جو ہے یا اس سے پہلے نظام بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ بھئی پھر یہ 3 سال ختم ہو جائیں گے، پھر کیا کرو گے؟ ہر ایکسٹینشن کے اوپر، ہر اکرائی کے اوپر یہ نوکری ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کو دیتا بھی بہت کچھ ہے، بجائے شکر گزار بندے ہونے کے۔ ایوب خان کو 3 ایکسٹینشن ملی اور تینوں دفعہ اس نے ہر ایکسٹینشن کے اوپر پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ جس کسی کو ایکسٹینشن ملی اس نے پاکستان کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا، جس کو نہیں ملی اس نے ویسے کر دیا کہ ایکسٹینشن نہیں دو گے تو ہم تو یہاں پہ پورا دنگا فساد کریں گے۔ 2014 میں دیکھا سیاست نہیں ریاست بچاؤ، ایک ہی میرا سوال ہے کہ ریاست میں کیا افتاد پڑی تھی جو آپ بچانے آ گئے؟ تو مریم نواز صاحبہ نے بتایا کہ جی ڈسکا کے اندر ایجنسیز انوالوڈ تھی اور ان کے نام بھی پتہ ہے، آپ بتا دیں ہم بتا دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے بارے میں بتا دوں کہ آج فیصل واڈا کی تاریخ تھی اور بڑا غصہ دکھایا کہ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی والدہ بیمار ہوا، وہ تو ظاہر جھوٹ بول ہی رہے کہ میری والدہ بیمار ہے میں نہیں آ سکتا ہوں، اور 10 مارچ دے دی ہے۔ یہی حال پچھلی دفعہ سے اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے کیا۔ اب میں کیا تقریب کروں ان عدالتوں کی کہ وہ وہاں پہ 2 مہینے کی تاریخ دے دی تاکہ وہ سینٹ کا الیکشن لڑ لے پھر اپنا مقدمہ واپس لے لے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو فیصل واڈا کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا، یا وہ اہل ہے یا وہ نااہل ہے، اسے اگر صحیح کاغذات جمع کرائے ہیں اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ سینٹ کا الیکشن اس کو تاریخ 10 مارچ دے دی۔ بھائی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اسے پوچھیں کہ اگر آپ امریکی شہری ہیں جس نے آپ کا کاغذات جمع کرائے تھے تو آپ نااہل ہیں، پوری عمر کے لیے پین ہے، کیونکہ آرٹیکل 62 63 کے تحت آپ نااہل ہیں۔ اب اس میں انہوں نے جو الیکشن کمیشن کے اوپر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کی ساکھ بچانے کا وقت ہے، میں بھی کہتا ہوں ان کی ساکھ بچانے کا وقت ہے کہ 2 کیسز نے ان کی ساکھ کا باجا بجا دیا۔ ایک اکبر بابر صاحب کا پارٹی فنڈنگ کیس، جن کے اندر پارٹی کی انٹرنل آڈیٹنگ کہتی ہے کہ کروڑوں کا غبن ہوا ہے، اپنی پی ٹی آئی کی اپنی انٹرنل آڈیٹنگ۔ صادق امین، شریف لوگ، اچھے لوگ، نیک لوگ، میڈیا کہتا ہے ان کے گھر کی لونڈی والا میڈیا کہ بہت نیک لوگ ہیں، سارے اچھے ہیں، سیاست میں بھی حصہ نہیں لیتے۔ ساتھ انہوں نے کہا جی ایجنسیز کا حصہ اور کہاں کہاں لوگ ہیں سب کے نام، تو میں نام بتا دوں گی۔ اور پہلے بھی جا کے گلگت بلتستان میں ایجنسی کا نام آ رہا ہے، کشمیر کے اندر الیکشن ایجنسیز کا نام آ رہا ہے، ہم پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ او بھائی سنبھال لیں آپ آگے پاکستان کو، کیوں یہ خدا کے واسطے جمہوریت جس کے خلاف آپ نے ارشاد بھٹی صاحب سے لے کے کن کن لوگوں سے ایک جہاد شروع کرائے ہوئے ہے جمہوریت کے خلاف، 70 سال سے جمہوریت جو ہے یہ آپ کے لیے سوان روح ہے، اس کا اتنا ایسا نہ یہ جنیدوں کی صورت برداشت ہوتی ہے جو آپ کا ہینڈ پکڈ ہے، نہ یہ ظفر اللہ جمالی کی صورت برداشت ہوتی ہے جو آپ کا ہینڈ پکڈ ہے، نہ یہ عمران کی صورت برداشت ہوتی ہے جو آپ کا ہینڈ پکڈ ہے۔ یہ اس کو خدا کے واسطے اس کو مارے گولی اور پکڑے اور بتائیں کہ ہم نے پاکستان پچھلی دفعہ 4 دفعہ ٹرائی کیا نہیں ٹھیک کر سکے، دفعہ ٹھیک کر لیں گے، وگرنہ یہ ملک خدا کے واسطے اب بالکل اس طرح کے ٹچ اینڈ گو کے چکر میں ہے۔ تو آج مریم بی بی نے یہ ساری باتیں کی ہیں، میرے خیال ہے سب کو جواب ملنے چاہیے اور نظام کو آگے چلیں۔ مریم بی بی اللہ کرے کہ میرا خیال ہے، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے میرے دوست جوانی میں کمیونسٹ ہوتے وہ یہی کہتے تھے حفیظ بھائی بندے مریں گے، بندے جیلوں میں جائیں گے تو انقلاب آئے گا۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے بارے میں یہ کہتا ہوں، حالانکہ میرے لیے وہ بڑے ہیرو ہیں، میرے نہیں بلکہ قوم کی ہیرو ہیں، ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ نکالیں، مریم بی بی کو بھی اندر کریں۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے تو انہوں نے بھی عدالت سے اور الیکشن کمیشن سے امیدیں باندھی ہیں۔ میں نے امیدیں تو نہیں باندھی، مجھے پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اگر حق میں فیصلہ دیا بھی صحیح NA 75 کے اوپر تو سر اس لیے دیں گے کہ بگ فری پبلک جو ہے وہ کسی سوال ہی نہیں جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ بھی ہوگا ڈسکا کے عوام جو ہے ان کا بھی ایک رول ہے، اور ڈسکا کے عوام اب ان کو تحریک انصاف والوں کو تو کیا گھسنے دیں گے، ویسے بھی کہیں بہت بڑا جو ہے وہاں سے ایک ریئیکشن نہ ہو جائے۔ عملاً یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے اس کے بارے میں ایک فیصلہ ہو جائے، کیونکہ جو چونچے مار مار کے نظام چلایا جا رہا ہے تو یہ نہ ہو کہ 2 مہینے بعد آپ کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہ ہو۔
کہ جھوٹ بولنے سے اکانومی تو کیا بہتر ہوگی، آپ کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوں گے۔ FATF بیٹھی ہے، انہوں نے کہا یا کل آپ کے اوپر ایک اور فیصلہ کرنا ہے۔ یہ FATF اور IMF جو ہے یہ نہ آپ کو جینے دیں گے نہ مرنے دیں گے، یہ اوپر تلوار لٹک رہی ہے آپ کے سر کے اوپر جو۔ تو یہ وہ سارے نظام ہیں جو آپ کو جکڑا ہوا ہے۔ اس سے نکلا ایک ہی طریقے سے آ سکتا تھا کہ پوری پاکستانی قوم متحد ہوتی اور پورے ادارے سارے کے سارے یکسوئی متحد ہوتے، لیکن یہاں پہ ہم ایک آنے کے لیے وطن عزیز کا 1 روپیہ توڑوا لیتے ہیں، ہم جو ہیں اپنے 1 کلو گوشت کے لیے وطن عزیز کی پوری بھینس اور پورا بیل ذبح کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے خیر کی بندہ کیا امید کرے، کیونکہ ماضی ان کا، اور ماضی بھی وہ جو قریب والا ماضی ہے، چند مہینوں پچھلے والا ماضی اور چند سال پچھلے والا ماضی ہے، تو ان سے کیا بندہ بہتری کی امید کر سکتا ہے؟ وما علینا